Assalamualaikum students. Today I shall teach you next lesson of metric class English book. آج ہم اس کا 3rd چیپٹر سٹارٹ کریں گے جس کا نام ہے ڈگنیٹی آف ورک. اس کی میننگ کی طرف دیکھیں گے کہ میننگ جو ہے اس کے کام کی عظمت ہے. جیسے ہم سب سے پہلے جو ہے اپنا اسلامک پوائنٹ آف ویو لیں گے کہ کام کی عظمت یعنی کام کرنے اور محنت کی عظمت ہے کیا. اسلام محنت اور محنت کش کو بہت زیادہ سراہتے ہوئے محنت کش اور مزدوروں کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. محنت کا مقام اور محنت کرنے کی ترغیب کے حوالے سے ارشاد باری تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور یہ کہ انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے کوشش کی ہوگی. If we see the examples of our Prophet sallallahu alaihi wasallam, our Prophet and his companions set the examples of dignity of work. Students, as we all know that the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam himself worked for the Khadija for several years. تجارت حضرت خدیجہ چونکہ ایک تاجر خاتون تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے پاس تجارت کیا کرتے تھے، ان کا سامان دوسرے شہر میں لے کر جایا کرتے تھے. On the other hand, if we see the more example of the housework, that Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kept busy himself with housework, like he patched his clothes, اپنے کپڑوں کو دھویا, swept the house, milked the animals and bought supplies for the house. He also mended his shoes. ایسی بہت ساری مثالیں ہمارے دین میں موجود ہیں. یہ لیسن بھی ڈگنیٹی آف ورک پر ہے. کام کی عظمت، کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، کام ہوتا ہے اور اس کی ہر کام کی ایک اپنی اہمیت ہے. لیسن کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کے ساتھ کچھ امپورٹنٹ ورڈز میننگ شیئر کر رہی ہوں. آپ ان کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے میں آپ کو لیسن ایکسپلین کروں گی. اوکے اسٹوڈنٹس، چیپٹر کی ایکسپلینیشن کی طرف بڑھتی ہوں. میں مین کیریکٹرز چیپٹر کے ہیں. اس میں سب سے مین اختر ہے، اس کی سسٹر، اس کی مدر اور ان کے فیوریٹ انکل عنایت ہیں. اوکے اسٹوڈنٹس، ریڈنگ اور ایکسپلینیشن کروں گی ساتھ ساتھ میں، آپ اس کو غور سے سنیے گا. اختر کیم ہوم لیٹ فرام اسکول ون ڈے. ایک دن اختر اپنے گھر اسکول سے بہت لیٹ آیا. ہی واز فیلنگ کراس اینڈ لکڈ انٹائڈی. وہ بہت غصے میں تھا. کراس جو ہے وہ اینگری کے لیے یوز کیا گیا ہے اور انٹائڈی ڈرٹی گیٹ اپ کے لیے، یعنی بہت حلیہ خراب ہوا تھا. وین ہز مدر آسک ہم ٹو دا ریزنس ہی ڈڈ ناٹ آنسر. اس کی مدر نے جب اس سے کوشچن کیا کہ اس حلیے کی کیا وجہ ہے تو اس نے غصے سے کوئی جواب نہیں دیا، بیکاز وہ بہت غصے میں تھا. اب غصہ کیا تھا وہ ہمیں آگے جا کے پتہ چلے گا. ایوری بڈی واز ویری سرپرائز ٹو فائنڈ ہم سو کراس. یعنی ہر ایک جو ہے اسے غصے میں دیکھ کر بہت حیران تھا. ایز دا فیملی سیٹ ڈاؤن ٹو لنچ. جیسے ہی تمام گھر کے لوگ لنچ کے لیے اکٹھا ہوئے، دا چلڈرنس فیوریٹ انکل مسٹر عنایت کیم ٹو وزٹ دم. بچوں کے جو فیوریٹ انکل عنایت ہیں جن کا ذکر میں نے پہلے بھی کیا ہے، وہ انہوں نے ان کو جوائن کیا ہے. Children were very happy to see him because he had been to many countries and always told them interesting stories. اب ان کے انٹرسٹنگ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ یہی ہے کہ انہوں نے بہت سارے ممالک کا وزٹ کیا ہوا ہے اور دوسرے ممالک کے اندر ہونے والے مختلف انٹرسٹنگ واقعات جو انہوں نے اپنی زندگی میں فیس کیے ہیں، دیکھے ہیں، وہ ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. بچے لائک اسٹوریز جیسی چیزوں کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. اختر سسٹر رخسانہ ٹولڈ انکل عنایت دیٹ اختر ہیڈ کیم ہوم انہیپی. اختر کی سسٹر رخسانہ نے انکل کو بتایا لنچ کے ٹائم کے آج اختر جو ہے وہ اسکول سے بہت غصے سے آیا، یعنی خوش نہیں آیا. انکل عنایت لکڈ ایٹ ہم. انکل عنایت نے اس کی طرف دیکھا اینڈ آسک ہم what had happened کہ کیا ہوا تھا آج. تو ہمیں اختر سے ہی پتہ چلے گا کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے، تو ہمیں بھی نہیں پتہ کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے. اوکے آگے بڑھتے ہیں. اختر بتا رہا ہے انکل وی آر ہیونگ سوشل سروس ویک ایٹ اسکول. اختر نے بتایا کہ ہم اسکول میں سماجی خدمت کا کام کر رہے تھے. سو وی ہیو ٹو ڈو دا ورک آف سرونٹ اینڈ گارڈنرز. تو ہمیں نوکروں اور مالی کی جگہ کام کرنا پڑتا ہے. ٹوڈے دا ٹیچر میڈ می ڈسٹ دا کبرڈ اینڈ ڈیسک. آج جو ہے اس نے بتایا کہ استاد نے مجھے جو ہے الماری اور ڈیسک صاف کرنے پر مجبور کیا. تو انکل نے آگے سے رپلائی کیا از اٹ ورک دیٹ میکس یو اینگری. کیا کام نے تمہیں ناراض کر دیا، یعنی غصہ دلا دیا.
اختر نے جواب دیا should I not be cross if I am made to work like a servant. کیا مجھے غصہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر مجھے نوکروں کی طرح کام کرنے پر مجبور کیا جائے. انکل نے ان کو جواب دیا، اختر کو جواب دیا did your teacher do anything himself. کیا تمہارے استاد نے بھی کوئی کام کیا؟ اختر yes he did. After taking out the desk and chairs the teacher swept the room and emptied the dustbin. Even that headmaster cleaned the bathroom which made us all feel ashamed. جی اس نے بتایا کہ جی ہاں جب ہم ڈیسک اور کرسیاں باہر نکال چکے تو استاد نے کمرے میں جھاڑو دی اور کوڑے دان کو خالی کیا، اور پھر ٹیچر نے جو ہے وہ غسل خانہ بھی صاف کیا، یعنی باتھ روم بھی صاف کیا، جس سے ہم بہت شرمندگی محسوس کر رہے تھے. انکل نے جواب دیا Is it a matter of shame to clean what we make dirty. کیا یہ شرم کی بات ہے کہ اس جگہ کو صاف کیا جائے جس سے ہم خود یعنی گندا کرتے ہیں، جہاں ہم رہتے ہیں اور اسے ہم خود ہی گندا کر دیتے ہیں. اختر but think of a gentleman cleaning the bathroom. Shouldn't the sweeper do it. لیکن اختر نے جواب دیا کہ اس شریف آدمی کو کا کیسے خیال کیا جائے کہ جس نے غسل خانہ صاف کیا ہو، کیا یہ سویپر کا کام اس کو نہیں کرنا چاہیے؟ انکل نے پھر جواب دیا Is the sweeper not a human being. کیا کوئی سویپر انسان نہیں ہوتے؟ اختر softly yes he is. ہاں بالکل وہ بھی انسان ہوتے ہیں، اختر نے جواب دیا. تو پھر انکل نے کہا Aren't your servant human being like us. کیا ہمارے نوکر ہماری طرح انسان نہیں ہوتے، ان کی کوئی فیلنگس نہیں ہوتی؟ اختر I should say they are. میں یہی کہنا چاہیے کہ بالکل وہ بھی انسان ہوتے ہیں. تو انکل نے اس کو آگے ایکسپلین کیا، سمجھایا. Then we should treat them as we treat ourselves and should always be ready to do some of the chores that we ask them to do for us. تب ہمیں ان کے ساتھ ایسا سلوک کرنا چاہیے جیسے ہم اپنے آپ سے کرتے ہیں. سمجھا رہے ہیں اختر کو، اور ہمیں وہ کام کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے جو ہم ان سے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے کریں، یعنی وہ کام جو ہم دوسروں سے کروا رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں خود بھی اپنے وہ کام کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. اختر نے پھر سے رسپانس کیا بٹ اٹ لکس سو آڈ. لیکن یہ کچھ عجیب لگتا ہے، یعنی کافی عجیب لگتا ہے. آئی تھنک بچے اس بات کے رسپانسیبل نہیں ہیں کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہی کچھ ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کے رسپانسیبل ہم بڑے ہوتے ہیں. ہمارے اپنے رہن سہن اور ہمارے اپنے طور طریقے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ امپیکٹ کرتے ہیں بچوں کی سوچ پہ. انکل یس perhaps it does. ہاں غالباً ایسا ہی معلوم ہوتا ہے، یعنی ایسا ہی ہے. however this is because we have forgotten the noble example of our holy prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بے شک جو ہے ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ، ان کی مثالوں کو جو ہے بھول چکے ہیں. He would never ask anyone to do anything that he himself would not do. انہوں نے کبھی بھی کسی ایسے کام کے لیے کسی کو نہیں کہا ایسا کام کبھی بھی جو وہ خود نہیں کر سکتے. He loved doing work for himself and for others. وہ خود اپنا کام کیا کرتے تھے اور دوسروں کا کام کرنا بھی پسند کرتے تھے. He repaired his own shoes, mended and washed his clothes and swept the room. انہوں نے اپنے جوتے بھی خود ہی مرمت کیے، وہ کپڑے بھی دھو دیا کرتے تھے اور اپنے کمرے میں جھاڑو بھی دے دیا کرتے تھے. He carried mud and building material. Just like all other, during the Battle of Khandak, he joined his companions in digging the trench outside Medina. جب مدینہ میں مسجد تعمیر ہو رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گارا، عمارتی تمام سامان جو ہے وہ خود لا کر دیا کرتے تھے. جب خندق میں جو ہے غزوہ خندق، جنگ خندق کا واقعہ تھا، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ مل کر مدینہ کے باہر خندق کھودی. یہ ساری اگزامپل ریوائز کروانے کا مطلب یہ تھا کہ انکل جو ہے وہ اختر کو کام کی اہمیت، کام کی جو عظمت ہے اس کے بارے میں امپورٹنس جو ہے وہ بتا رہے ہیں. رخسانہ کہہ رہی ہیں اس کے بعد were his companions also like him uncle. چچا کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نہ تھے؟ انکل یس رخسانہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ not only did his work but he also fetched water for widows and neighbors who were very old and had no one to do the
work for them. بالکل حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، not only did his work، نہ صرف اپنا کام کیا کرتے تھے بلکہ وہ یعنی بیواؤں کے لیے اور ان پڑوسیوں کے لیے بھی پانی لایا کرتے تھے جن کا کوئی پانی لانے والا یا کوئی کام کرنے والا نہیں ہوا کرتا تھا. Hence حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ carried a large sack of flour for a needy family on his shoulder. جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اپنے کندھوں پر ایک ضرورت مند خاندان کے لیے ایک بڑی بوری آٹے کی اٹھائی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ labored in the garden of a Jew and gave away his wages in a charity. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی کے باغ میں کام کرتے اور اپنی تمام اجرت، اپنی تمام کمائی جو ہے خیرات کر دیا کرتے تھے غریبوں کو. رخسانہ نے کہا I'm sure that there must be many such other examples in our history. رخسانہ کا کہنا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ ہماری تاریخ میں اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ ایگزامپلز ہوں گی، یعنی کام کی عظمت پر بہت ساری مثالیں ہوں گی. انکل یو آر رائٹ رخسانہ. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ fetched water, ground corn and swept the house. انکل نے جواب دیا کہ بالکل رخسانہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنویں سے پانی لاتی، اناج پیستی اور گھر میں جھاڑو دیتی. کیلف عمر بن عبد العزیز refused to hire a servant to help his wife. حضرت عمر بن عبد العزیز نے بیوی کی مدد کے لیے خادمہ رکھنے سے بالکل انکار کر دیا تھا. At the table, کیلف مامون الرشید served himself and his guest. کھانے کی میز پر خلیفہ مامون الرشید نہ صرف اپنا کھانا خود نکالتے بلکہ مہمانوں کو بھی پیش کرتے تھے. سلطان نصیر الدین earned his living by making caps and imperiled Aurangzeb by transcribing the Holy Quran. سلطان نصیر الدین ٹوپیاں بنا کر اور شہنشاہ اورنگزیب قرآن مجید کی تحریر کر کے اپنی روزی کمایا کرتے تھے. یعنی اپنا کام محنت کر کے جو ہے وہ اپنی روزی کماتے تھے. اور یہ ساری چیزیں، یہ ساری اگزامپل جو ہے وہ ہمارے لیے اور رہتی دنیا تک کے لیے ایک مثال ہے. انکل آل دیز آر اسٹوریز آف دا پاسٹ. لیکن چچا یہ سب جو ہیں وہ گزرے ہوئے زمانے کی باتیں ہیں. بٹ رخسانہ said I guess it's not a matter of past or present. میرا خیال ہے کہ یہ میٹر جو ہے کسی پاسٹ یا کسی پریزنٹ کا نہیں ہے. Recently I read in a newspaper the story of a business tycoon. یعنی میں نے رخسانہ نے کہا کہ میں نے ایک بہت بڑے بزنس مین تاجر کی ایک سٹوری پڑھی تھی نیوز پیپر میں. who does not have servants for doing his work. اس نے اپنے کام کے لیے کوئی بھی نوکر نہیں رکھا ہوا تھا. he does all the work himself. اپنا تمام کام خود ہی کیا کرتا تھا. uncle said precisely it is normal practice in all developed countries. Even today they understand and appreciate the dignity of work while we have forgotten it. In China, everyone has to spend some time each year working in the field or in a factory. Even the Prime Minister and his wife do his work. They believe that everyone out to work, hence no wonder they are making such quick progress. چچا نے جواب دیا اور مزید ایکسپلین کیا، نہیں آج بھی ترقی یافتہ کنٹریز میں کام جو انہوں نے کام سیکھے تھے بلکہ انہوں نے ان کو یعنی آج کی ہم کنٹریز نے جو ہے ان کو بھلا دیا ہے. چین میں ہر ایک کو سال میں تھوڑا عرصہ یعنی کھیتوں میں کارخانوں میں کام کرنا پڑتا ہے. یہاں تک کہ جو وہاں کے وزیر اعظم ہیں اور ان کی وائف ہیں وہ بھی اپنا کام خود کیا کرتے ہیں. اور یقین کیجئے کہ سب کو کام کرنا چاہیے. اس میں تعجب یا حیرت کی کوئی بات نہیں ہے بلکہ اسی کام اور اسی محنت سے ہی ہم تیزی سے ترقی کر سکتے ہیں. اختر نے کہا ویل چائنا از ڈفرنٹ ٹائپ آف کنٹری. لیکن چائنا تو ایک بہت الگ قسم کا ملک ہے. انکل ایگریڈ میں مانتا ہوں. بٹ وٹ اباؤٹ دا یو ایس اے. لیکن آپ یو ایس اے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. دیر آئی ون اسٹیٹ ود اے ہائی گورنمنٹ آفیشل ایز اے گیسٹ. انکل نے بتایا کہ امریکہ میں ایک مرتبہ میں ایک بڑے سرکاری افسر کے پاس ایز اے گیسٹ ٹھہرا. His son, who was just as old as you are, went out early in the morning to deliver newspaper. انہوں نے بتایا
کہ ان کا ایک بیٹا تھا جو بالکل اختر کو کہا کہ وہ تقریباً آپ کی ہی عمر کا ہوگا، صبح سویرے اخبار بیچنے جایا کرتا تھا۔ I asked him why he did so. میں نے اس سے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ He said it was simply because he wished to be independent. اس نے بتایا کہ یہ میری یہ میری ایک خواہش ہے کہ میں خود ہی انڈیپینڈنٹ، خود مختار ہو جاؤں۔ One day when he was ill, his father went out to deliver the papers so that his son would not lose his customer. اب ایک دن وہ لڑکا بیمار ہو گیا تو اس کا فادر خود گیا اس کی جگہ نیوز پیپر ڈیلیور کرنے کے لیے، اس وجہ سے کہ اس کے کسٹمر خراب نہ ہو جائیں، چلے نہ جائیں، یا اس سے بھروسہ کرنا نہ چھوڑ دیں کہ یہ تو کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا۔ Once the president's son took the job of white washing room in a hotel. یعنی ایک مرتبہ جو ہے صدر کے اپنے بیٹے نے کسی ہوٹل کے کمرے میں وائٹ واش کا کام کیا، یعنی سفیدی اور کلر کا کام کیا۔ یہ تمام تو پریزنٹ دور کی ایگزامپلز ہیں، ہمارے ماضی میں بھی ایسی بے شمار ایگزامپلز ہیں۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اختر کا کوئی پوائنٹ آف ویو چینج ہوا کہ کہا ویل دس از انڈیڈ ویری انسپائرنگ. بے شک یہ باتیں جو ہیں وہ بہت زیادہ متاثر کرنے والی ہیں. انکل نے مزید بتایا ان فیکٹ ان مینی کنٹریز ٹوڈے پیپل ڈوئنگ آل کائنڈ آف جابس آر ریسپیکٹڈ اینڈ ٹریٹڈ ایکولی. آج کے ممالک میں جو ہے بہت سارے ممالک میں بہت سارے لوگ اپنے کام خود کرتے ہیں اور سب کے ساتھ ایکول ٹریٹ کیا رہتا ہے. یہ نہیں کہ کوئی سویپر ہے یا کوئی جھاڑو لگاتا ہے یا کوئی بہت نچلے درجے کا کام کرتا ہے، بلکہ تمام کام جو ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور سب کی اہمیت ہے. And no person is considered superior or inferior just because of their job. کسی بھی شخص کو اس کے کام کی وجہ سے کوئی کمتری یا برتری نہیں حاصل. Many heads of states, successful business leaders, بہت ساری ریاستوں کے جو سربراہ ہیں، جو وزیر ہیں، وہ اپنے ہی کام کے، اپنے کاروبار کے بہت کامیاب رہنما ہیں، لیڈرز ہیں. اینڈ سیلیبریٹیز فالو دس فلاسفی، اور ان کے جو پیروکار ہیں وہ ان کی فلاسفی کو فالو کرتے ہیں. یعنی جیسا ہمارا سربراہ ہوگا ویسی ہی اس کی عوام ہوگی، ویسی ہی اس کی لوگ اس کو فالو کریں گے. اختر تھینک یو انکل، یو آلویز ٹیچ اس سم تھنگ یوزفل. آپ ہمیشہ ہی مجھے بہت کام کی چیزیں بتاتے ہیں، کام کی انفارمیشن اور ہدایتیں کرتے ہیں. انڈیڈ دیز ایگزامپلز آر ایکسٹریملی موٹیویٹنگ. یعنی بے شک یہ جو مثالیں ہیں یہ ہمارے لیے موٹیویشن ہے، آگے بڑھنے کا ایک جذبہ ہے. دے ہیو ریئلی میڈ می تھنک. ان تمام باتوں نے مجھے بے شک سوچنے پہ مجبور کیا ہے. آئی واز رانگ ٹو بی اپسیٹ اباؤٹ کلیننگ مائی اون کلاس روم. میں بے شک غلط تھا کہ میں نے اپنے ہی کلاس روم کو صاف کرنے میں برا منایا. ناؤ آئی ہیو لرنڈ دیٹ نو ورک از مینیئل اوور لو ایز لانگ ایز اٹ از آنیسٹ. یعنی میں نے اب یہ بات سیکھ لیا کہ کوئی کام چھوٹا یا حقیر نہیں ہوتا اگر اس کو آنیسٹی سے کیا جائے، ایمانداری سے کیا جائے. اینڈ آل ورکرز شوڈ بی ریسپیکٹڈ وداؤٹ ڈسکریمنیشن. اور تمام کام کرنے والے لوگوں کے ساتھ کوئی فرق، کوئی ان کے ساتھ ڈفرینس نہیں کرنا چاہیے. کوئی کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا. یعنی کام کی وجہ سے کسی کو عزت یا اس کو ذلت نہیں دینی چاہیے. I will never feel ashamed of doing anything. میں کوئی بھی کام کرنے میں اب شرمندگی محسوس نہیں کروں گا. Even if it means doing cleaning work for sweeping the floor. تاکہ اگر کبھی مجھے صاف صفائی بھی کرنی پڑے گی، فرش بھی صاف کرنا پڑے گا، تو اس میں بھی میں کوئی شرمندگی محسوس نہیں کروں گا. Respected for all honest work will be the motto of my life. اب میری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ میں نے ہر طرح کے کام کرنے والے لوگوں کی رسپیکٹ کرنی ہے، ہر کام کی عزت کرنی ہے. اور کام یعنی اس نے مان لیا کہ کوئی بھی کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا. ہمیں بھی ان ساری چیزوں کو اپنی لائف میں ایڈ کرنا چاہیے. یہ تمام چیپٹرز، یہ تمام چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں سکھانے کے لیے ہوتی ہیں. یہی وہ ہمارا لیول ہوتا ہے جہاں سے ہم نے اپنی ایک پازیٹیو سوچ کو لے کر آگے بڑھنا ہوتا ہے. اوکے اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ آپ نے بھی اس چیپٹر سے بہت کچھ لرن کیا ہوگا اور آپ اس کو اڈاپٹ کریں گے. اللہ حافظ.